دوسری ویو میں جن کا انتقال ہو گیا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرومین کے خاندان کو اللہ صبر عظیم عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس وبا کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے مولانا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے اپنی تقریر میں انقلاب کا ذکر کیا، انقلاب کا ذکر کیا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کائنات کے چپے چپے کے لیے، گوشے گوشے کے لیے، بلکہ زمین و آسمان کے لیے، حجر اور شجر کے لیے، بلکہ کل اولاد آدم کے لیے رحمت ہے۔ اور حضرت نے انقلاب کا ذکر کیا تو مضمون ایک دماغ میں آیا۔ دنیا میں کئی ریفارمر آئے، کوئی معاشیت کا ریفارمر آیا تو اس نے انقلاب پیدا کیا، کوئی معاشراتی ایک شخص آیا تو اس نے اس میں انقلاب پیدا کیا، کس نے سیاست میں مہارت حاصل کی تو اس میں انقلاب پیدا کیا، کس نے اہل سلطنت میں قابلیت اختیار کی تو اس نے اس کا انقلاب پیدا کیا۔ مگر اگر یہ تمام لوگوں کے انقلاب کو اور ان کے تعلیمات کو دیکھیں گے تو یہ نامکمل تھی، یہ نامکمل تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے معاشیات میں انقلاب پیدا کیا تو دولت مندوں نے جب اپنے لیے قانون بنایا تو مزدور اور کمزور اس میں پس گیا۔ اہل حکومت اور اہل سلطنت نے جب دستور بنایا، قانون بنایا تو اس میں کمزور مجروح ہو گیا۔ تو ساری کائنات میں دنیا کے بنانے سے اور انتہا تک اگر کسی کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ کا وجود رحمت، اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے رحمت اور ایک عظیم انقلاب۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بلکہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ انقلاب لائے مگر وہ انقلاب کا اثر نہیں رہا۔ کوئی انقلاب طاقت کے بلبوتے پر، بندوق کے بلبوتے پر، خون ریزی کے بلبوتے پر انقلاب آیا مگر انقلاب ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جتنے کائنات میں جس کسی نے اپنی زندگی کو پالا یا چل رہا ہے وہ سب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، فاقہ کشی، بھوک کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میں نے دین کو قبول کیا، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کو لائے اور ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھیوں کو 3 بکریاں دی اور کہا کہ مقداد جب تک
تم اپنی روزی کا انتظام نہیں کر لیتے، 3 بکریاں لو اور اس کا دودھ پیتے رہو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کی بھوک کو مٹایا۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی بات آئی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی بات آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں سے محبت کی، ان کے حقوق کو دنیا کو بتایا، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو پوچھا یہ ہاتھ تمہارے سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر پھوڑتا ہوں اور پتھر پھوڑ کر اپنی اولاد کا رزق کا انتظام اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسا دیا۔ اب آپ بتائیے، آج دنیا کہتی ہے مزدوروں کو ان کا حق دو، مزدوروں کا ان کا حق دو۔ کس نے مزدوروں کے وقار کو بلند کیا؟ کس نے مزدوروں کے ہاتھ کو چوم کر ان کا وقار کو بلند کیا؟ کس نے ساری دنیا کو کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کے پیسے ادا کر دیے جائے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر مجبوروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ آ کر ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک چادر ہے جو بچھاتے بھی ہیں اور اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ، اور جب لایا گیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اور اس پیالے کو اپنے دست مبارک میں اٹھا کر کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو کسی نے 1 دینار کی بولی لگائی، کسی نے 2 دینار کی بولی لگائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں وہ چادر کو اور پیالے کو فروخت کیا، 1 دینار سے ان کو کھانے کا انتظام کرا، اور 1 دینار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی خریدی، اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا، اور ان سے کہا کہ یہ لو جنگل کی طرف جاؤ، لکڑی کاٹو، اور 15 دن تک مجھے نہیں دکھنا۔ 15 دن کے بعد وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 10 دینار کما لیے، اس میں سے کپڑے خریدے، اس میں سے کھانا کھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو نوجوانوں، ابھی ایسر العمومی نے کہا کہ نوکریاں جا چکی ہیں، تنخواہیں کم ہو چکی ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم خود محنت کرو اور کسی سے بھیک نہ مانگو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اگر تم بھیک مانگو گے تو حشر کے میدان میں تمہارے چہرے پر گدائی کا نشان ہوگا، بجائے اس کے تو تم محنت کرو؟ تو میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں، محنت کرو، مشقت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عزت کو پیدا کرنا ہے تو نوجوانوں خوب محنت کرو، مشقت کرو، پسینہ بہاؤ، حلال کی کمائی کھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسانوں کے لیے بھی رحمت۔ اب پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکاری کو، کاشتکاروں کو اور باغبانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ اتنا محنت کا کام ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کسان جو کاشتکاری کرتا ہے، جو پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے اناج نکلتا ہے، اور اگر کوئی انسان، کوئی چڑیا اس کو کھاتی ہے تو کسان کے لیے صدقہ ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سرسبز و شاداب کرو، گرینری لگاؤ، گرینری لگاؤ۔ ارے گرینری لگانے کا دائی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی وہ آیات، سورہ احزاب کی آیات، چھٹی آیات، جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، مقام بتاتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا، تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو غزوے کی طرف، تو بعض نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے پر موقوف کیا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جانوں کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم نے جب مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو تم نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آقا کو کے سامنے ہم نے آقا کے کہہ دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو ہماری جانوں کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام اپنے زندگی اور بندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، ان کے سر کا کانے کا، ان کے سر کا اور ان کے دل کا کعبہ در مصطفیٰ تھا۔ یہاں پر مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کو آئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو پسند فرمایا۔ 2 منزلہ بلڈنگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے تو رات میں ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ گئے، اوپری منزل پر تھے، رات بھر نے سوئے، صبح اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بے انتہا رونا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے گستاخی کی؟ کیا میں نے گستاخی کی؟ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تعظیم ہے، ہوش اڑا دینے والا تعظیم۔ پھر آپ اور آپ کی بیوی حضرت ابو ایوب انصاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ ایک رات سردی کی ایسی بھی آئی کہ اوڑھنے اور بچھونے کے لیے ایک چادر، نیند کی حالت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا پیر پانی کے برتن کو لگتا ہے، پانی نیچے گر جاتا ہے تو فوراً دونوں مل کر اپنی چادر نکال کر اس پانی پر ڈال دیتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو اس میں خلل پیدا کر سکے، اور رات بھر سردی میں رات بھر گزارتے ہیں سردی میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھتے، اور دونوں کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا اور آپ کی بیوی کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے بعد وہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے اس کو اپنے پاس لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھانا کھاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائے، حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ٹھیک ہے؟ تو آقا نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر کھانا نہیں کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن ہے، مجھے یہ لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، ان کو بھی یہ ناگوار لگتا ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو ایوب انصاری لہسن کو نہیں لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کیے مدینے کو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو۔ عین نماز میں حکم آیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا تو صحابہ اکرام کا ڈسپلن، محبت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کسی نے نماز توڑ کر یا کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبلہ بیت المقدس سے آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں کیا؟ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ بدل دیا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ ہے میرے مرحوم والد کا، میرے پاس کھجور کے درخت ہے مگر اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں قرضداروں کو قرض کے بدلے میں کھجور دے سکوں، کیا آپ آ سکتے ہیں میرے گھر میرے باغ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہ کھجوروں کے ڈھیر کے اطراف پھرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر تمہارے والد کے قرضداروں کو دیتے رہو. پورا قرض چکا دیتے مگر کھجور کی تعداد میں کمی نہیں آتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کے واقعات جو علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ آپ کو ایک فکر دیتی ہے، ہم کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آؤ. نوجوانوں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آؤ. یاد رکھو یہ ہمارے شہر میں جو آئے دن یہ قتل کے واقعات، یہ پریشانیاں جو ہو رہی ہیں، اس کو روکو. ایک واقعہ ہوا کہ ایک مالک نے اپنے کام کرنے والے شخص کو اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جو غلام ہے یا نوکر ہے ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کریں؟ پہلی بار سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسری مرتبہ پوچھے گئے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں اگر تمہارا نوکر 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو. اگر برتن ٹوٹتا ہے تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہاری عمریں ہیں تمہارے برتن کی بھی عمریں ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اپنے نوکر کو پیٹ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جانا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود جو اپنے نوکر کو غلام کو پیٹ رہے تھے اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے ابو مسعود جس طرح تمہارا اس نوکر پر حق ہے اللہ کا تم پر اس سے زیادہ حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت ابو مسعود تھرتھرانا شروع کر دیا اور کہا رسول اللہ میں اپنے اس غلام کو اپنے نوکر کو آج ہی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. کیا فرمایا آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو کھا لیتی. یہ غلاموں سے نوکروں سے برتاؤ کا طریقہ ہے. اور ہم کیا ہیں کہ مارتے ان لوگوں کو، چہرہ بگاڑ دیتے. اس کا قصور کیا ہے؟ غریب ہے. اس کا قصور کیا ہے کہ گھر میں ایک پلیٹ یا 2 پلیٹ ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے. اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے. جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے. جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا.
रब कायनात जज होगा। आज के जमाने का कोई एडवोकेट, कोई वकील नहीं होगा तुमको बचाने के लिए। अल्लाह के सामने वो मकतूल खड़ा होकर कहेगा, अल्लाह इसने मुझे मारा था, मेरी जान ली थी, तो अल्लाह के सामने तुम क्या करोगे? आज तुम बच जाओगे अपनी ताकत या अपने इन्फ्लुएंस पर, मगर अल्लाह के सामने तो हिसाब होगा ना। एक कत्ल करता है तो एक बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और ज़ईफ माँ बाप अपनी बुढ़ापे का सहारा खो देते हैं। शर्म आनी चाहिए उन जालिमों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो आप फोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 3 मार रहा, 4 मार रहा। देखिए इसको मैं वायरल करता हूं। अरे वो सेल फोन उठा के जालिम पे मारते सर पे कम से कम, तो डर जाते ये तमाम बुज़दिल लोग, मगर रिकॉर्डिंग करने का शौक है। मर रहा है, चाकू चला रहा है, नहीं रिकॉर्डिंग करना पहले। याद रखो, जो कत्ल कर रहे हैं तुमको अल्लाह के पास जवाब देना है। कोई उस वक्त ना जज ना कोई वकील बचाएगा, अल्लाह हिसाब करेगा। और बचो, सबसे पहले कयामत में हिसाब किताब नाहक किसी के कत्ल करने वाले का होगा। नौजवानों, दूसरी तीसरी चीज, बचाओ अपने आप को शराब से, बचाओ अपने आप को ड्रग्स से, बचाओ अपने आप को गांजे से, ये व्हाइटनर से। तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अगर तुम ही सुट्टा मार के सो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ये नहीं है। देखिए आप, अगर तुम सुट्टा मारकर सो जाओगे तो जमाना तुम पर चलकर चला जाएगा, तुमको लाश बना देगा। तुम मुसलमानों के इस्लाम की दीवार हो। याद रखो नौजवानों, अगर दीवार गिर जाएगी तो मुखालिफ इस्लाम ताकतें उसको रास्ता बनाएंगी। तुम कैसे पियोगे शराब, तुम कैसे पियोगे गांजा, तुम कैसे पियोगे व्हाइटनर? तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि तुम इश्क मुस्तफा में दीवाने नहीं हो। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में दीवाने हो जाओगे तो वही नशा तुमको दीन और दुनिया में कामयाब कर देगा। मगर तुम्हारे दिल में क्या है? व्हाइटनर है, गांजा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बचो इन बुराइयों से। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुमको ठहरना है, तुमको सीना तान कर ठहरना है, अपनी माओ के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। अगर तुम अपनी जवानी को इन बुराइयों में बर्बाद करोगे तो फिर क्या रह जाएगा? बताओ, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं होगे। चौथी चीज, जिना से बचो, जिना से बचो। मैं कई नौजवानों से पूछता हूं और बोलते कि हमको इनसे मोहब्बत हो गई। बच्चा भी बोलता, बच्ची भी बोलती, तो मैं इनको बोलता हूं जाके शादी करो ना। जाओ अपने मां बाप से जाकर कहो कि अम्मा अब्बा मुझे इनसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। मां बाप का भी काम यह है, अगर औलाद आकर बोल रही है तो जरा सुनो उसको। अगर वो कह रहा है कि अम्मा मैं रोजे रखा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पर कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मां बाप का काम है उस पर गौर करें। और अगर वो बेटा या उनकी जो बच्ची है अगर नेक है तो बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? सुनना चाहिए। और ये मां बाप को भी समझना चाहिए कि जमाना बदल गया, ये 2021 है, 1969 नहीं है ये। उन मां बाप को भी देखना चाहिए हालात क्या है। तो जिना से बचो। और अगर शादी करना अगर तुम में है, तुम बर्दाश्त बीवी को संभाल सकते, क्योंकि याद रखो इस्लाम में जिम्मेदारी शौहर की होती, बीवी की नहीं होती। तुम अगर घर चला सकते, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब बैठे, दोनों पूछ लो जाकर मैं जाने के बाद। बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर के घर की इज्जत को बचाना है। अगर इश्क हो गया जो बोलते ना, तो जाओ शादी करो, उनके मां बाप के पास जाओ, बोलो कि हां। और मां बाप का काम ये इसको सुनना,
اور قرآن میں اللہ فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ دونوں مفتیاء اکرام ہیں، انوار نظامی صاحب بیٹھے ہیں، مشائقین بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ہم اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو، اگر مرد ہے تو غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، اگر بچی ہے تو غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں کام کرنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہا ہے، ایسا دیکھ رہے کہ ایسا کچھ دکھا نہیں دنیا میں۔ کئی مرتبہ میں روکتا ہوں، بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ ہیں یہاں پہ؟ ملا ہاں ہم ہیں نا یہاں پہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہم۔ ارے دیکھنے والے کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے یہ۔ اور یاد رکھو یہ دیکھنا نہیں، یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تم بولیں گے نہیں روڈ پہ جا رہے تھے، یہ سیل فون میں بھی جو بے حیائی ہے اس سے بچو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا۔ اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں بچی جا رہی تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے۔ کیسا جا رہی؟ انہیں برقع پہن کے ہماری بچی، روکو اس کو۔ انہیں برقع نہیں پہن کے گئی تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو اپنا بھائی ہے، انہیں گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے۔ اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون؟ آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ۔ آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، خواہ روکتے، کیسا بک کر لیتے۔ اور اگر آپ کسی کو روڈ پہ روک کے ذلیل کریں گے، ویڈیو نکالیں گے، تو بچی باغی ہو جاتی ہو۔ میں جانتا ہوں دو کیسز میں کسی نے حماقت کی، وہ بچی آ کے میرے کو بولی کہ میرے کو آج سے برقع ہی نہیں پہننا ہے، میرے کو نماز نہیں پڑھنا ہے، میں تو چڑھتی ہوں مسلمانوں سے۔ کیوں پوچھا میں؟ میرے کو ذلیل کیے۔ کیا بولی بچی کہ ہاں میں گناہ کری، انہوں فیصلہ کرنے والے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے میرا۔ اور پھر اس بچی نے کہا کہ اسد صاحب یہ لوگ گناہ میرے کو روک رہے نا، چلو میری شادی کراؤ میرے ماں کے پاس۔ بہرحال اس کے جو بھی چیزیں تھے، یہ کیوں کر رہے آپ؟ یہ غلط ہے یہ۔ اور اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں ہے۔ اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ سمجھانے کا تو تم خاموش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے یہ ایم پی ہے، دل میں رکھ لیتے آپ۔ کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے، محبت سے سمجھانا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ چھوڑو ان چیزوں کو۔ نہیں کیسا جا رہے انہوں، کیسا لے کے جا رہا انہیں؟ ارے میرے بھائی کیسا لے کے جا رہا تو کبھی اپنے جھانک کے دیکھو، تمہارے میں ہر ہم میں کتنے غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں۔ کیا کہا مفتی صاحب نے ابھی الہ آباد کے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ کہا نا ابھی انہوں نے کہ یہ سمجھو کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، مجھ میں خطائیں ہیں۔ اور ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں، میں ان سے بھی اور ان کے تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد کے لوگ آپ سے اب دوری اختیار کریں گے۔ یہ قتل کرنے والے، ارے باپ کو مار دیا، کیا بیٹا باپ کو مار سکتا ہے؟ بتاؤ آپ، ضعیف باپ کو مار دیے۔ کیا کوئی بھائی مل کے اپنی بہن کو مار سکتا ہے؟ بہن کو مار دیے۔ اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ چندولال بارادری حیدرآباد میں ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی، ایک بیٹی کو پیدا کی، دوسری حاملہ ہے، اولاد ہے، تو معلوم ہو گیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، اتنا تنگ کیے ساس سسرے کو خودکشی کر لی۔ تمہاری بہن ہے وہ، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہاری بیوی ہے وہ، بتاؤ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور یہ ہم کو یہ ساس سسرے کا جو کانسیپٹ ہے بدلنا پڑے گا۔
बीवी का काम सास के पैर दबाना नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। बीवी का काम सास ससुर की खिदमत करना नहीं है। बीवी है तुम्हारी, नौकरानी नहीं है वो। तुम्हारा काम है, तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी खिदमत करना ये तुम्हारा काम है, बीवी का काम नहीं है। पूछो इन मुफ्तिया कराम से बैठे हुए जाने के बाद, नहीं बीवी, अरे क्यों नहीं बन रही भाई तेरी? नहीं हमारी बीवी और अम्मा के पैर नहीं दबाती। हमारे बाबा आए तो चाय बना के, अरे क्यों भाई, वो अगर कर रही है तो उसके लिए सवाब है, मगर नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। इन चीजों को समझो आप। बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है बच्चियां हमारी। वो चलेगा जमाना, आपकी अम्मा के जैसा आपकी बीवी नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा तजुर्बा है, सुनो मेरे से। दाढ़ी वाइट हो गई मेरी, क्यों हुई? धूप में फिरने से नहीं हुई, अलग तरीके से हुई। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। इन चीजों को आपको समझना है। ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। क्या आप लोग इन चीजों पर गौर करेंगे? करेंगे गौर? या खाली यहां से निकल के, कान में से निकल गया और बोलते रहते, उन्हें तकरीर करना उनका काम है, अपने को जो करना है करेंगे? नहीं, अमल करना है। आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न रहमतुल आलमीन के जलसे में जमा हुए हैं। यहां से एक नियत करो, एक अज़म करो, नौजवानों तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा बताओ? फिर क्या बचेगा बताओ ना? कौन लड़ेगा फिर? कौन उठेगा? कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा? कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना है। और फिर एक और अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, हमारे खिलाफ हर चीज में, यानी सुबह में मुर्गी अंडा नहीं दी, नसरुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं दी, यानी हर चीज में नहीं, इनू करे, इनू करे, इनू करे, इनू करे। घर में इनको कुछ हो गया, अरे उन्होंने गए थे असद साहब होंगे, उन्हें करे, सदर साहब करे होंगे, इलेक्शन लड़ रहे जाकर हम उत्तर प्रदेश में, क्या क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है आपको? अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना? नहीं वहां क्यों जाते साहब? आप इतनी दूर का सफर क्यों कर रहे हैं? आप बारिश में तकरीर कर रहे, पूरा भीग गए। एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मैं आपकी दासना की तकरीर देखा, पूरा पानी में भीग गए आप तकरीर कर रहे, लोग भी भीग रहे आपके साथ, ये क्या बात है? मैं बोला आपको क्या तकलीफ हो रही? आप पानी में भीगे क्या? आपको पानी आया क्या? अरे नहीं, मैं देख रहा हूं ना, क्यों जा रहे आप? पानी में भीग के आप तकरीर कर रहे, वो लोग भी थाली मार रहे, नारे लगा रहे। मैं बोला भाई साहब, वो दीवानों की टीम